جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بہت ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج 1442 سن ہجری کے آخری مہینے کی 19 تاریخ ہے، اور آپ تمام حضرات جیسا کہ جانتے ہیں 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں خلیفہ سوم داماد رسول جامع القرآن ذو النورین صاحب شرم و حیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں سب سے زیادہ قرب رسول نصیب رہا، معیت مصطفیٰ میں رہے، صحابیت کے درجہ اعلیٰ پر فائز ہوئے، اور صحابیت کے درجے کے بعد پھر انہیں خلافت مصطفیٰ کا منصب بھی نصیب ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ 4 یار جو حضور کے خلفاء بھی ہیں، انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دور خلافت بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور ہم اہل سنت کے اکثر علماء حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو بھی دور خلافت ہی میں شمار فرماتے ہیں، کچھ ان کے دور ملوکیت کو یاد رکھتے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سرکار علیہ السلام کے جملہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں، پلٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ حق کی عظمت کی خاطر کفر پر حملہ کرنے والے ہیں، اور حملے کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بڑے ہی نرم دل ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نے صحابہ کرام، حضور کے صحابہ کرام کی شان میں یوں لب کشائی کی کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ حضور کے صحابہ کرام کی شان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار رسول میں بہت ہی منفرد مقام حاصل تھا، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سماعت فرمایا، آپ کو بے شمار القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا لقب ہے جامع القرآن، جامع کا معنی جمع کرنے والا،
قرآن کریم کو جمع کرنے والا۔ تو یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا کہ آپ کے دور خلافت میں جب مجاہدین اسلام نے مختلف غیر مسلم ممالک پر حق کو پھیلانے کے لیے جب جہاد کیا، تو جہاد کرتے کرتے یہ روس کی 2 ریاستیں ہیں، علاقے ہیں، آذربائیجان اور آرمینیا، یہاں تک مجاہدین اسلام فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے یہاں پہنچے۔ اسی طرح مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف اسلام پھیلتا گیا اور غیر مسلم ممالک اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے کلمہ شریف پڑھ کر۔ تو ظاہر ہے ہر علاقے کے بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر علاقے کا لہجہ مختلف ہوتا ہے۔ تو جب عرب کے لوگ پورے عرب پر اسلام پریویل ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو مختلف عرب قبائل کے لہجوں میں ایک دوسرے سے اختلاف تھا۔ تو ہر قبیلے والا اپنے عربی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا تو یہاں پر اور بھی زبان کے مسائل پیدا ہوئے۔ تو مجاہدین اسلام جو جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ وہاں جا کر اپنے لہجے میں نو مسلم آبادی کو قرآن کریم پڑھایا کرتا تھا، اور اس طرح قرآن پاک کی قرأت میں اختلاف پیدا ہوتا گیا۔ ایک قبیلہ یا ایک گروہ مختلف انداز سے پڑھتا، دوسرا اس سے اختلاف کرتا، تو حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سپہ سالار مجاہد اعظم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع بھجوائی کہ یا امیر المومنین، یہاں مختلف لہجوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرائی جا رہی ہے اور لوگوں کے لہجوں میں اختلاف ہے، اور خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان آپس میں گتھم گتھا نہ ہو جائیں اختلاف کی وجہ سے۔ تو حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحیفہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مرتب کیا گیا، اور وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھا، جس کی نگرانی خود نبی پاک علیہ السلام نے، اور بعد میں حضرت خلیفہ اول صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی کے مطابق تلاوت ہوتی رہی۔ آپ نے وہ صحیفہ مسجد نبوی شریف میں منگوایا اور اپنی نگرانی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا کہ قرآن کریم کا جو صحیفہ ہمارے پاس ام المومنین سے ہم نے لیا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نسخے کو دیکھ کر مزید نسخے تیار کیے جائیں، لکھے جائیں۔ تو تقریباً 5 کے قریب قرآن کریم اس پہلے مصحف شریف کو دیکھ کر دوبارہ لکھے گئے، اور امیر المومنین کی طرف سے تمام عالم اسلام کی طرف یہ حکم نامہ بھیجا گیا کہ آج کے بعد چونکہ قرآن کریم قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، تو آئندہ قیامت تک قرآن کریم کی تلاوت قریشیوں کے لہجے میں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنے اور قبیلوں کے لہجے
یا قراتیں ہیں وہ بند کر دی جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے آپ کے حکم پر قرآن کریم کے نسخے نئے لکھے اپنی نگرانی میں۔ جید صحابہ کرام، حفاظ کرام جو صحابہ کرام تھے، اکثریت حضور کے صحابہ کرام کی وہ قرآن پاک کی حافظ تھی، تو انہوں نے قرآن شریف کے نسخے تیار کیے اور مختلف علاقوں میں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں جو اسلامی ممالک نو مسلم اسلام میں داخل ہوئے وہاں پہنچائے گئے۔ اور الحمدللہ قرآن کریم کی جو آج تلاوت ہم کر رہے ہیں، یہ وہی لہجہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ مبارک ہے، یعنی بنو قریش کا لہجہ۔ اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ مختلف زبانوں کے لوگ اپنی اپنی مادری بولیاں بولتے ہیں، لیکن جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی بولیاں چھوڑ کر قریش کے لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر امریکہ میں کوئی ہمارا مسلمان بھائی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو یہاں لنڈن میں جو قاری صاحب یا حافظ صاحب یا آپ میں سے کوئی خوش قسمت قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو دونوں کا لہجہ ایک جیسا ہوگا، حالانکہ ان کی مادری زبان انگلش ہے، ہماری مادری زبان پنجابی ہے، لیکن قرآن کریم یہ عالمگیر آفاقی نظام حیات ہے جو ساری انسانیت کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ سارے اختلافات اگر دور ہم کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی برکت سے کر سکتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم سب کی بولیوں کو ایک طرف رکھ کر سب کی زبان پر ایک ہی لہجے میں جاری ہو سکتا ہے تو پھر آئیے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی ہم سب مسلمان بھائی ایک ہو جائیں، فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، اختلاف برائے اختلاف کو چھوڑ دیں، بلکہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا پیغام عام کریں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے اداروں میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ پیار اور محبت کی بات کو پہنچایا جائے۔ اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا ہے کہ آپ نے تمام عالم اسلام کو قرآن کریم کی ایک قرات اور ایک لہجے پر اکٹھا کر دیا۔ دوسرا آپ کا لقب ہے ذو النورین، اس کا مطلب ہے دو نور والا۔ تو آپ کو یہ لقب کیسے ملا؟ تو احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت بی بی زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم اور پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ یہ حضور کی 4 صاحبزادیاں۔ حضرت رقیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا۔ پھر حضرت ہجرت کے بعد حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کو لے کر آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی۔ آپ کا ایک لقب ہے ذو الہجرتین، 2 ہجرتوں والا۔ پہلی ہجرت آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حبشہ کے ملک کی طرف کی، عرب سے مکہ سے حبشہ کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ یہ حبشہ کا ملک وہی ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت نجاشی کی حکومت تھی۔ وہ قیصر روم عیسائی بادشاہ کے ماتحت تھے، یہاں حکومت کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مسلمانوں کا قافلہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا تو حضرت نجاشی نے اہل اسلام کی بڑی عزت کی، بڑی توقیر کی، اور وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے اسلام قبول کیا
اور پیغام بھجوایا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضور میرا اسلام بھی قبول فرمائیں اور کل قیامت والے دن میری شفاعت بھی کروائیں۔ تو ایک ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف فرمائی اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ شریف کی طرف۔ تو آپ کو اللہ کی راہ میں 2 دفعہ ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا ذو النورین حضرت رقیہ غزوہ بدر میں، جس دن غزوہ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، اسی دن مدینہ شریف میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ آپ بیمار رہتی تھی، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اے عثمان تم اپنے گھر میں رہ کر اپنی بیوی یعنی میری بیٹی کی تیمارداری کرتے رہو، تمہیں غزوہ بدر والا ثواب ملتا رہے گا۔ حالانکہ آپ نے عملی طور پر غزوہ بدر میں شرکت نہیں فرمائی، سرکار کے حکم پر آپ نے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے حضرت بی بی رقیہ کی تیمارداری اور آپ کی خدمت میں رہے، لیکن اس غیر حاضری کے باوجود آپ بدری صحابہ میں شامل ہیں۔ اور جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھی مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے آپ کو حضرت رقیہ کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت بی بی ام کلثوم، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا وصال مبارک سن 9 ہجری میں ہوا ہے، ان کا نکاح بھی کر کے دے دیا۔ اس لیے کیونکہ آپ کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں، اور حضور کی بیٹی، حضور بھی نور ہیں اور سرکار کی صاحبزادیاں اور صاحبزادے بھی نور ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ قصیدہ وہ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو چونکہ سرکار علیہ السلام کی صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے 2 نور والا۔ حضور کی صاحبزادیاں بھی نور ہیں، تو آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے غنی۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس وقت مسلمان بڑی مشکل میں تھے، گرمیوں کا شدید موسم تھا، اور گرمیوں کے موسم میں کھجوریں بھی اپنے درختوں پر پک کر خوبصورتی سے وہ چمک رہی تھی۔ تو صحابہ کرام گرمی کی وجہ سے اور کھجوروں کی سالانہ فصل تھی، اس کو سمیٹنے کے لیے وہ تگ و دو میں مصروف تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا کہ غزوہ تبوک کی طرف جانا ہے۔ یہ عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کا یہ جہاد تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی حکم فرمایا، یہاں سے دیکھیں کہ صحابہ کرام کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے فرمان پر عمل کرنا کتنا مرغوب تھا۔ حالانکہ سالانہ فصل تھی، ساری سال کی کمائی تھی، کھجوریں اتار کر بیچنا اور اپنے گھروں میں سنبھال کر رکھنا کھانے کے لیے اور دوسرے ملکوں میں بھیجنا، یہ ان کی معیشت کا انحصار کھجوروں پر تھا، کیونکہ مکہ شہر میں دوسری فصل تو ہوتی نہیں تھی، پتھریلا علاقہ ہے، تو وہاں کھجور ہی زیادہ تعداد میں پیدا ہوتی تھی، اور آج بھی ماشاءاللہ وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور گرمی کا بھی شدید موسم تھا، لیکن جس کسی کے کانوں میں اللہ کے رسول کا حکم پہنچا، سب نے لبیک کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اب سفر بھی طویل تھا اور وسائل کی بھی کمی تھی، حتیٰ کہ اتنے وسائل کی کمی تھی کہ کھجوریں بھی اتنی کم دے کر گئے صحابہ کرام کہ ایک ایک کھجور پر 2 بندے گزارا کرتے تھے۔ ایک نے تھوڑا سا چوس لیا کھجور کو، پھر دوسرے مسلمان بھائی کو دیا، اوپر سے پانی پی لیا، بس یہ ان کا ناشتہ بھی ہو گیا اور کھانا بھی ہو گیا۔ لیکن ان میں چونکہ روحانی طاقت تھی، ایمانی طاقت تھی،
اس لیے اللہ پاک نے انہیں شیروں سے بھی زیادہ طاقتور بنا دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جہاد کا سفر شروع کرنے سے پہلے منبر پر حضور جلوہ فرما ہیں، تو سرکار نے یہ ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال و دولت پیش کیا جائے۔ صحابہ کرام کا مجمع سامنے ہے، حضرت عثمان غنی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ سامان کے ساتھ، جو سفر کا سامان ہے اس سمیت 100 اونٹ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور بڑے خوش ہو گئے۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے، تو آپ دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ سامان سمیت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضور نے پھر فرمایا اللہ کی راہ میں مال و دولت پیش کیا جائے، تو آپ نے تیسری دفعہ کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب 300 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا عرض کیا تو نبی پاک علیہ السلام خوش ہو کر اپنے منبر سے نیچے اترے اور حضرت عثمان غنی سے مسکرا کے فرمایا کہ اے عثمان، تیرا آج کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ جب تک آپ رہیں گے آپ کے درجات میں اضافے کا سبب یہ عمل بنتا جائے گا۔ تو آپ نے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے، تو سرکار کی بارگاہ سے پھر آپ کو یہ لقب ملا غنی۔ غنی کا معنی اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے والا۔ آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو اس وقت مدینہ شریف میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ مسلمانوں کو وہاں پانی پینے کی اشد ضرورت تھی۔ ظاہر ہے پانی یہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو بندہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایک کنواں ہے اور وہ بھی یہودی کی ملکیت ہے، تو مسلمان بچوں کو، عورتوں کو خاص طور پر پانی کی اشد ضرورت ہے، باہر دور سے چشموں سے یا تالابوں سے پانی تلاش کر کے لانا پڑتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام کرے؟ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، آپ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے فرمایا کہ منہ مانگی رقم لے لو اور یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ تو یہودی چونکہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، اس نے کہا نہیں جی میں نہیں بیچوں گا۔ تو آپ نے اس کو بڑی تاکید سے، اصرار سے فرمایا کہ آپ جتنی دولت لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ آپ کے اصرار پر وہ اس حد تک تیار ہو گیا کہ جن میں پورا کنواں تو آپ کو نہیں بیچ سکتا، البتہ جو کنویں کا سے راؤنڈ ہے نا، سرکل ہے، اس میں سے آدھا حصہ آپ خرید لیں، آدھا میں اپنے پاس رکھوں۔ تو آپ نے اپنی جیب سے، کسی سے نہیں پیسے لیے، اپنی جیب سے اس یہودی کو منہ مانگی رقم دے کے آدھا کنواں خرید لیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آدھا کنواں میں نے خرید لیا ہے، اور آپ تمام صحابہ کرام سے فرما دیں کوئی جتنا چاہے وہاں سے پانی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو، یہ آپ کی سخاوت کا ایک اور نمونہ ہے کہ آپ نے وہ پانی لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت شیخ واعظ امام رحاوی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ دعوت قبول فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا ہے صحابہ چلو عثمان کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ جب وہاں سے نکلے حضرت عثمان غنی ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم شریف بھی گن رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا اے عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟
عرض کی یا رسول اللہ میں آج اتنا خوش قسمت ہوں، میرے گھر میں امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں، میری دعوت قبول فرمائی ہے، حضور آپ کے قدم اس لیے گن رہا ہوں، ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ جب وہاں پہنچے، دعوت ہوئی، کھانا ہو گیا، دعا ہو گئی، سرکار اپنے واپس تشریف لے آئے، صحابہ کرام کو اجازت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہاروں مولا کائنات، آپ بھی اس دعوت میں شامل تھے۔ جب اپنے گھر میں پہنچے تو آپ تھوڑے سے چہرہ مبارک پہ پریشانی کے آثار تھے، تو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے پوچھا یا علی آپ پریشان کیوں ہیں؟ ابھی تو آپ حضرت عثمان کے گھر میں خوشی خوشی گئے ہیں، واپس آ کر آپ کے چہرے پر تھوڑے سے پریشانی کے آثار ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، آج حضرت عثمان غنی نے ایسی دعوت کی ہے، ایسی عالیشان دعوت کی ہے، اور ایک اور بھی حیران کن بات کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم شریف گنے ہیں اور ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس اگر گھر میں اتنی گنجائش ہوتی تو ہم بھی حضور کی دعوت کرتے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے مولا کائنات سے عرض کی کہ یا علی آپ گھبرائیں نہیں، آپ بھی جائیں اور حضور کو دعوت دے کر آئیں، کھانے کی دعوت پیش کر کے آئیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ، مجھے آپ امام الانبیاء کی بارگاہ میں بھیج تو رہی ہیں، بتائیے گھر میں کچھ آٹا یا کوئی کھانے کی چیزیں موجود بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ جا کر حضور کو دعوت دیں، آگے فاطمہ جانے یا فاطمہ کا رب جانے۔ تو حضور کو دعوت پیش کی گئی، آپ نے صحابہ کرام کو اعلان فرمایا کہ آؤ اب حضرت عثمان کی دعوت کے بعد اب علی کے گھر چلتے ہیں دعوت کے لیے۔ وہاں مجلس لگ گئی، دسترخوان بچ گیا۔ جب حضرت فاطمہ نے آپ حضرت علی پاک کو ادھر بھیجا تو مصلی پر وضو کر کے بیٹھی اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین، تیری بندی نے تیرے پیارے محبوب کی دعوت کا انتظام کیا ہے اور ان کے صحابہ کی دعوت کا انتظام کیا ہے، میری لاج رکھنا، میری دعوت کو چار چاند لگا دے۔ آپ نے خالی دیگچی اٹھائی اور چولہے پر رکھ دی، پھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں مصروف ہو گئی، اور اتنے میں حضور تشریف لے آئے، فرمایا کھانا لے آئے، کھانا پیش کیا گیا۔ وہ دیگچی جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی، کپڑے سے ڈھانپی گئی تھی، اس لیے آپ بھی حضرات گھروں میں بیویوں کی پہلے بھی عادت ہے کسی مہمان کو کھانا پیش کریں تو کپڑے سے ڈھانپ کر، پلیٹ سے ڈھانپ کر پیش کریں، کیونکہ یہ کھانے کی عزت ہے، اور جو بندہ رزق کا احترام کرتا ہے، رزق اس پر خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ اس نے میرا احترام کیا ہے، اس کو ہمیشہ اس کا پیٹ بھرا رہے۔ تو کھانا جب وہ رومال سے ڈھانپ دیا گیا برتن، سرکار نے فرمایا تقسیم کرو۔ کھانا جب کھایا گیا، کھانے سے فارغ ہوئے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کھانا کیسا پایا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس جیسا کھانا تو ہم نے آج تک کھایا بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کھاتے کیسے؟ یہ دنیا کا کھانا ہے ہی نہیں، یہ اللہ نے میری بیٹی کے اعزاز میں جنت سے کھانا بھجوایا۔ اچھا دعوت ہو گئی، اللہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر پیش کیا، یا اللہ تجھے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری لاج رکھی، میرے گھر کی دعوت بھی قبول ہو گئی۔ اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، حضرت عثمان غنی نے تو حضور کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتی ہوں، جتنے قدم حضور میرے گھر میں چل کر آئے ہیں، ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہگار کو جنتی بنا دے۔ جب یہ دعا فارغ ہوئی تو حضرت جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کر سلام پیش کرو اور یہ بھی پیغام دو کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ حضرت فاطمہ نے تو آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہگار کی بخشش کا سوال کیا تھا، رب غفور الرحیم ہے، فاطمہ کی دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ ایک ایک گناہگار کی بجائے ایک ایک قدم کے بدلے میں
2,000 مرد و خواتین کو جنتی بنا دیا۔ تو یہ ہے حضرت عثمان غنی کی دعوت اور یہ ہے حضرت مولا علی کی دعوت۔ ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں، سب کی عزت کرنے والے ہیں، آل رسول کے بھی پیار کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ پوری ملت اسلامیہ پر اور ہمارے پاکستان پر خاص طور پر فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔